یقیناً ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہو وہ عاشق رسول انسان ہے جو ان کی عقیدت محبت مجھے پتہ ہے. اگر انہوں نے وضاحت کر دی تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بات جو ہے نا نہیں رہتی. ان کے گھر میں نے دیکھا ہے تو کہتا ہے ایک نماز کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے. جس نے گھر کے اندر نماز کی جگہ بنائی ہو خود نمازی ہو تو ایسا نہیں کر سکتا. جب یہ ریاست ہے جب ہماری عدالتیں موجود تو میرا یہ خیال ہے کہ ریاست کو حرکت میں آنا چاہیے. افغانستان جو ہے ایک اچھا دوست اگر بن جاتا ایک اچھا بھائی بن جاتا تو کتنا اچھا تھا. جو دنیا کے اور دشمنوں کے نیریٹو ہیں ان سے دور رہیں کیونکہ یہ نیریٹو صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح انتشار کا باعث بنایا جائے. کوئی بھی ملک اگر پاکستان کی طرف دیکھے گا تو وہ یہ یاد رکھے ہم اسلامی ایٹم بم میں ہم اسلامی قوت ہیں. قرآن یہ کہتا ہے من قتل نفس بغیر نفس فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور جس نے ایک انسان کی جان گویا اس نے پوری انسانیت. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ویلکم بیک ویورز. مہمان خاص میں خوش آمدید اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد. خطیب ہیں بادشاہ مسجد کے اور چیئرمین ہیں رویت حلال کمیٹی کے اور بہت ساری خدمات انجام دے رہے ہیں دین کے لیے دنیا کے لیے معاشرے کے لیے ملک کے لیے اور ان جہتوں پر ہی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے دین کے غلغلے اور ولولے کی اور دین کے حوالے سے گفتگو کی اور اس گفتگو کے حوالے سے ہمارے اعمال کی جس میں ایک تضاد دکھائی دیتا ہے. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت. آج ہی کا واقعہ ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. ہمارے ایک اداکار ہیں سہیل احمد صاحب. آپ جانتے ہیں انہیں بڑے معروف اداکار ہیں اور بہت ہی مثبت فکر کے حامل ہیں. اداکار سے زیادہ عزیزی صاحب اداکار سے بھی زیادہ وہ دانشور ہیں. وہ کہیں کسی یونیورسٹی میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے طالب علموں کو جیسے بندہ نصیحت کرتا ہے انہوں نے کہا دیکھیں جانا تو یزید کو بھی گیا اور امام حسین کو بھی گیا. دونوں کو شہرت ملی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کس کا راستہ اختیار کرنا ہے. اب کسی آپ کہہ لیں کہ دین کے کچھ زیادہ جو پجاری تھے انہوں نے ان کا وہ جملہ جو تھا نا کہ دونوں کو شہرت ملی اتنا نکال کر تو سوشل میڈیا پر چلا دیا. یہ جو سوچ ہے اور یہ سوچ جس گھنونے طریقے سے ہمارے معاشرے میں آئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ذرا اس کے حوالے سے تھوڑا رہنمائی کریں. کہ عزیز صاحب میرا بڑا ان سے ایک تعلق ہے محبت کا. یہی بات ہے نا کہ پوری بات کو لوگ دیتے نہیں ہیں جی. اور ہم جیسے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف حسینیت ہے جی بالکل اور ایک طرف یزیدیت ہے بالکل. اور یزیدیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ظلم جبر اور جو درندگی کرنے والے لوگ ہیں ان میں ہم اگر اسرائیل کو سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے ہے بالکل ایسے. اور اگر ادھر دیکھیں ایران ہے یا کوئی بھی ہمارا کیونکہ اس وقت ساری امہ کو وہ لپیٹنا چاہتا ہے تو ایک طرف ہم حسینیت دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو نواسہ رسول ہیں جگر گوشہ بطول ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ جنت کے یہ وہ شہزادے ہیں جو جوانوں کے سردار ہوں گے. بے شک. تو میں نہیں سمجھتا کہ عزیزی صاحب اس طرح کی کوئی بات جو ہے کر سکتے ہیں یا سوچ بھی سکتے ہیں یا کوئی بھی مسلمان سوچ سکتا کوئی بھی اہل ایمان نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. ہو سکتا ہے کہ ادا کرنے میں جو ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اپنا حضرت آج باقاعدہ اس کے اوپر ایک وضاحتی اپنا ویڈیو بیان جاری کرنا پڑا. اگر انہوں نے کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھ لینا چاہیے وہ عاشق رسول انسان ہے اور پھر وہ اہل بیت کے ساتھ جو ان کی عقیدت محبت مجھے پتہ ہے جی جی جو ان کی ہے ماشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی زیادہ محبت اور اس میں بہت مروت آگے ہیں. تو اگر انہوں نے وضاحت کر دی تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بات جو ہے نا نہیں رہتی. اور یقیناً ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوگا اور جو کہ آج جس کو پھیلایا گیا میں نے آپ سے زیادہ سنا ہے. جی میں بھی اس کو دیکھ نہیں پایا. میں بتا رہا ہوں آج ہی کا واقعہ ہے.
اور آج مگر میری ان سے کئی ملاقاتیں ہیں کہ مطلب کہ وہ ایک بڑا اچھا ذہن کے حامل انسان ہے، اور وہ دین ان کے گھر میں نے دیکھا ہے باقاعدہ ایک نماز کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، جس نے گھر کے اندر نماز کی جگہ بنائی ہو، خود نمازی ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی، اور پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے فوری طور پر اس کو جو ہے اس طرح دے دیتے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ان کی جب وضاحت آ گئی ہے، بات ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے اس پر بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے اصل میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ یہ کوئی ایک پہلا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو لائی جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت بھیانک قسم کے نقصانات سامنے آ جاتے ہیں. اصل میں تحقیق ہونا بہت ضروری ہے، اور تحقیق کے لیے باقاعدہ ایک جس طرح انویسٹیگیشن یا ایک کمیٹی ہے اس کو سامنے رہنا ہے. آج آپ کو پتہ سوشل میڈیا جو ہے، کوئی بھی چیز ہو فوری طور پر جب لگ جاتی ہے تو اس پہ پھر لوگ پوچھنے کی بجائے وہ اس کو آگے کرتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے بھائی ہیں جو چلانے والے ہیں یا لوگ ہیں، یقیناً آج آپ کی چینل سے بھی بات جائے گی، تو اسلام ہمیں کہتا ہے پہلے تحقیق، اور اگر تحقیق ہو جائے تو پھر اچھا پھر بھی ہم سمجھتے ہیں اس سے کوئی دنگا فساد ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی وزڈم اور حکمت جو ہے وہ دی گئی ہے. باقی کئی معاملات ہوئے کہ ہم نے وہ لوگ پکڑے بھی گئے جہاں پر کوئی ایسی بات ہوئی، مگر پھر بھی ہم نے سڑکوں پہ بیٹھ کے فیصلے کیے، آگے لگائی، گھر جلائے، چیزیں کی، جس سے کہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہوئے. کیونکہ جب یہ ریاست ہے، جب ہماری عدالتیں موجود ہیں، جب ہمارے پولیس کا ایک نظام ہے، انتظامیہ کا ایک نظام ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ریاست کو حرکت میں آنا چاہیے، اور نہ کہ ہم عام جو افراد ہیں وہ آ کر ہم فیصلہ کریں. کوئی بھی اگر تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور ان کی عزت سے بڑھ کر ہمارے لیے آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. قرآن کریم کی عزت اور تکریم سے بڑھ کر ہمارے لیے آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر مر مٹنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بے شک. مگر جہاں ریاست موجود ہے، جہاں ہمارا نظام موجود ہے، تو اگر کوئی شخص کرتا ہے کوئی بھی چیز، تو اس کو میرا یہ خیال ہے کہ اس نظام کے تابع ہونا چاہیے، اور نظام فیصلہ کرے کہ آیا اگر اس نے کیے تو اس پر حد جاری کی جائے، اور اگر نہیں کیے تو اس کو انصاف دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب بات آپ کرنے کا مطلب جان سا یہ ہے کہ یہ جو عقیدت ہے، محبت ہے اور عشق ہے، یہ ہمارے جذبات اپنے جگہ پر ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ریاست کا یہ حق ہے اور ریاست کا یہ فرض ہے کہ اس کے اوپر وہ فعال اور ایکشن لے، تاکہ کہ کوئی ایسی بدمزگی پیدا نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو. جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، آپ بہت باخبر ہیں اس والے سے، ایران کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، امریکہ نے اور اسرائیل نے اس پر حملہ کیا، اور تمام علماء کرام کا اس کے اوپر ایک رد عمل بھی سامنے آیا. لیکن پاکستان کے اندر ایسا ہوا بہت ساری جگہوں کے اوپر کہ کچھ لوگوں نے احتجاج کے نام پر توڑ پھوڑ کی، اور بہت ساری جانیں، بڑی قیمتی جانیں جو سی ہیں اس میں ضائع ہو گئیں. اس قسم کی جو، حالانکہ ریاست تو اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، ریاست نے تو ساتھ کے لیے بھی کام کیا، ایران سے بھی رابطہ کیا، ایران پر حملے کی مذمت بھی کی، سعودی عربیہ کے ساتھ رابطہ کیا، دنیا بھر کے ساتھ. اور بھی 2 دن پہلے یہاں پر ایک بڑا اہم اجلاس بھی ہوا ہے جس میں سعودی عربیہ کے اور ترکیہ کے اور مصر کے وزرائے خارجہ جو ان سے آئے ہیں. یہ جو سوچ ہے اس طرح کی، ذرا اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اور ایران کے حوالے سے ذرا اپنی رائے کا یہ ہے کہ تمام مسائل، عقائد، نظریات سب کے اپنے اپنے، اور اس کا احترام ہم نے ہمیشہ لازم سمجھا ہے. اور انسانیت کا احترام تو یہاں تو پھر یہ ساری جو چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو کچھ اسرائیل نے کیا اور پھر ساتھ امریکن نے کیا، اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ کسی ملک پر آپ آ کر حملہ آور ہو جائیں، اور پھر اس کے ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایک طرف ایسے حملہ آور. ہم نے انٹرفیئر کے حوالے سے دنیا بھر میں جا کر بات کی ہے اور الحمدللہ کام کیا، جس کے بارے میں پھر آگے چل کر بات کروں گا. پھر آپ نے ان کے رہبر کو، جو کہ ایک امام یا رہبر
جن کی عزت تقریم پوری دنیا میں کہ بلکہ یہ نہیں ہے کہ اہل سنت بھی ان کی تقریم کرتے اور عزت کرتے ان کو. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد تو پوری دنیا کے اندر ایک اس طرح کا سلسلہ جو کہ یہاں بھی پیدا ہوا اور دنیا میں پیدا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، مگر جذبات کو قابو رہنا یا احتجاج کو پرامن رہنا یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے. کس ملک کو آپ مطلب کہ کون جلانا چاہتا ہے؟ یہی تو بات ہے نا کہ اس سے پھر وہ جو دشمن ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن جو ہے اس سے فائدہ اٹھا. اب پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے ایران کے حوالے سے یا خلیج کے حوالے سے یا مشرق وسطیٰ اور پوری امہ کے حوالے سے، اور الحمدللہ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ وزرائے کی موجودگی میں کوئی احتجاج کا جواز بنتا نہیں کرتا، بنتا نہیں، بالکل نہیں بنتا. اور اس کو علامہ ساجد علی نقوی صاحب جو کہ فقہ جعفریہ کے بڑے عظیم رہنما ہیں، جی بے شک، انہوں نے اور ہمارے جتنے بھی اور علماء ہیں جی انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ یہ کہا کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ جو کردار ادا کر رہی ہے ہم اس کو سراہتے ہیں. ابتداً ذرا آپ کو پتہ ہے وہ جذباتی ماحول تھا، چیزیں تھیں، مگر ہمیں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کسی بھی. اچھا ذرا حضرت ایک بات تو بتائیے کہ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ سے کرنے لگا ہوں. دنیا جہان میں سعودی عربیہ میں یا ترکی میں یا مصر میں یا قطر میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی مسئلہ بن جائے تو پاکستان کے لوگ جو سے ہیں نا وہ فلسطین میں وہ سب سے پہلے جلوس لے کر آ جاتے ہیں. اور کبھی آپ نے ایسا بھی آبزرو کیا کہ ہمارے یہاں مسائل بنے ہوں اور جو باقی جن ملکوں کا میں نے ذکر کیا وہاں پہ بھی عوام اسی طرح سے نکلتے ہیں ہمارے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ نے بڑی جو ہے نا نعمت سے انعام سے نوازا ہے، اور یہاں پر ہم سب لوگ جتنی آزادی کے ساتھ ہم رہتے ہیں شاید دنیا میں کوئی شاید دنیا میں کہیں. مگر ایک چیز یہ بھی دیکھ لیں کہ عالم اور میں یہاں میں بڑے کھلے دل سے آپ کا اعتراف بھی کروں گا کہ ہم کہتے ہیں جمہوریت اور ڈیموکریسی اور صحافت، میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی صحافت ہم کر رہے ہیں نا یہاں پہ، تو عالم اسلام میں کسی بھی مسلمان کو کہیں بھی تکلیف ہو اس کے درد کو یہاں سمجھا جاتا ہے. بیت المقدس ہمارے درد کو وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ بیت المقدس یا اسی طرح اہل فلسطین یا غزہ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ تو دنیا کے سامنے ہے. بے شک کہ وہ ظلم زیادتی تاریخ میں کم ہوئی ہوگی جو اس نے کی ہے اہل غزہ کے ساتھ یا اہل فلسطین کے ساتھ. بے شک. تو یقیناً ہم بھی لا الہ الا اللہ والے ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ والے ہیں، اور وہ ایک جو قلب اور محبت کا تعلق ہے اور جذباتی تعلق ہے تو وہ ہمیں پھر مجبور کرتا ہے، ہم نکلتے ہیں اور وہ محبت میں نکلتے ہیں، وہ ایمان کے ساتھ ہم نکلتے ہیں. اور قبلہ اول کی آج آواز ہم نہیں بن رہے بلکہ صدیوں سے ہم قبلہ اول کی آواز بن رہے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ قبلہ اول کو جو ہے نا وہ آزاد ہونا چاہیے، اور اہل فلسطین کے اوپر جو ظلم ہے اس کو بند. آج وہی ظلم زیادتی جو اسرے کی ہے آج اس کو وہ خمیازہ تلابیب میں اور ساری جگہوں پر بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ جنگ مسلط کرو. اسی طرح انڈیا آنے کی کوشش کر رہا تھا پاکستان پر، مئی میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے چیف آرمی اسٹاف جو سپہ سالار پاکستان، چیف آف ڈیفنس، اللہ نے ان کو حافظ قرآن بنایا. اور کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یار آپ جو ہے نا بھائی کیوں نہ کریں، اللہ نے جس بندے کو صلاحیت دی ہے آپ کو دی ہے، مجھے دی ہے، ہم نے اس کی بات کو کرنا ہے. کیوں؟ اللہ نے ان کے دل و دماغ کو قرآن مجید کی آیات اور اس کا نام کیا رکھا؟ بنیان المرصوص، کہ شیشہ پلائی ہوئی جو ہے نا دیوار بن جاؤ. اور پھر جو ہے فتح مارکہ حق. اللہ نے ہمیں جو اتنا انعام عطا کیا، اور یہ مدد اللہ کی تھی کیونکہ وہ غرور میں آپ کے سامنے تھا کہ کیا کہہ رہا تھا، مگر اللہ نے اس کے غرور کو خاک میں ملایا. اور پاکستان بہادر جو مسلح افواج ہے الحمدللہ اس کا ترہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی عظمت کو بلند کیا وہ دنیا کے سامنے. آج انہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ کہتا ہے پاکستان، فلانا کہتا ہے پاکستان، فلانا کہتا ہے پاکستان کو بیچ میں ڈال. ابھی یہ وزارہ خارجہ جو کانفرنس ہوئی ہے جو کہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے، ان کے آپ لوگوں کی بھی آپ کی بڑی کاوشیں ہیں ان سارے معاملات کے لیے. الحمدللہ ہم بتاتا چلوں حضرت کی بہت زیادہ ان کے پیچھے دوڑ بھاگ کاوشیں ہیں اس حوالے سے. اچھا ذرا ایک اور بات بتائیے، مارکہ حق آپ نے اس کا ذکر کیا،
ایک اور مارکا آج کل جاری بھی ہے، وہ ہے غضب للحق، اور افغانستان کے لیے جاری ہے۔ اس کے اوپر جو افواج پاکستان کی قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور اس حوالے سے ذرا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ جو غضب للحق ہے نا، دیکھیں ہم نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ پیار کیا، اور افغانستان جو ہے ایک اچھا دوست اگر بن جاتا، ایک اچھا بھائی بن جاتا تو وہ کتنا اچھا تھا، اور اس کو پتا ہے کہ پاکستان ہوگا تو میں مضبوط ہوں گا، اور پاکستان میرے ساتھ نہیں ہوگا تو آج اس کی کس نے مدد کی ہے مجھے بتائیں، جس کے ساتھ جا کر وہ معاہدے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیا وہ مدد ہو سکی؟ ہمارا اور ہمارے اداروں کا اور ہمارے چیف نے ایک ہی بات کی، اور وہ یہ کی کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے نا وہاں سے نکالو۔ یہ جو دہشت گروپ پاکستان آ رہے ہیں اور ہمارے شہروں کے امن کو خراب کرنا یا انتشار ڈالنا چاہتے ہیں، تو ان کو مجھے آپ بتائیں، اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے من قتل النفس بغیر نفس فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت دیکھنا کتنی جان کو بچایا، اور یہ جنت کی ٹکٹیں، یہ آپ اس کی برین واشنگ کرتے ہیں، اس کو کوشش کرتے بھائی کس کے اوپر گھیرنا ہے؟ اسلامی امہ کے اوپر، کس کے اوپر گھیرنا ہے؟ کلمہ کے اوپر، کس کے اوپر گھیرنا ہے؟ پاکستان، بھائی یہاں تو سارے مسلمان ہیں، کس کے اوپر تم گھیرنا چاہتے ہو؟ تو اچھا ایک میں بات کرنا، ان کو یہ کہا گیا، اب بھی میں نے عید پر بھی میں نے بھی اعلان کیا کہ پاکستان نے اب سیز فائر کیا ہے 5-6 دن کے لیے، جو بات تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابھی بھی چل رہا ہے، کہ اور افغانستان نے بھی اب کچھ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں کہ جناب والا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہیں، اور یہ پہلے ہی اگر ہو جاتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ مگر ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ کوئی بھی ملک اگر پاکستان کی طرف دیکھے گا تو وہ یہ یاد رکھے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم اپنے دفاع ہمارا مضبوط ہو، ہم اسلامی ایٹم بم میں ہیں، ہم اسلامی قوت ہیں، کوئی میلی آنکھ سے ہمارے وطن کو نہیں دیکھ سکتا، اور ممبر و محراب سے الحمدللہ اس بات کو پاکستان کے کریا جا کر ہم نے کیا، اور پیغام پاکستان، بڑی اچھی بات ہمارے دوست نے کی کہ پیغام پاکستان، یہ پاکستان پیغام پاکستان کے لیے آپ کے پیغام پاکستان 2018 میں سے لے کر اب تک ہم نے اس کو ہر گھر کی آواز بنانے کی کوشش کی، اور یہی نہیں کہ میں بلکہ ہر جگہ سے، یہ خانقاہ سے بھی اٹھ رہی ہے، مسجد سے بھی اٹھ رہی ہے، مدرسے سے بھی اٹھ رہی ہے، ہر سطح سے اٹھ رہی ہے۔ کیوں؟ پیغام پاکستان ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے، ایک فتویٰ ہے، جس پر 10,000 سے زائد علماء دستخط کر چکے ہیں، بڑے بڑے شیخ الاسلام نے بھی کی ہے، حضرت مفتی منیب صاحب نے بھی، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی ہیں، تو اور یہ تمام علماء اور ہم سب نے اس پر، وہ دہشت گردی کے خلاف ہمارا دستاویز ہے، قرآن اور سنہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دہشت گردی کو اس میں حرام قرار دیا گیا، انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا، خودکش حملوں کو ریاست کے اندر حرام قرار دیا، ریاست اور ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو جو ہے غیر شرعی اور حرام قرار دیا گیا۔ یہ سب علماء کا فتویٰ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ ہر گھر کی آواز بن رہا ہے، اور آپ کی اس مشرق ڈیجیٹل چینل کی توسط سے میں لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس میسج آف پاکستان کو آپ پھیلائیں، پیغام پاکستان کو ہر گھر کی آواز بنائیں، اور یہ نیریٹو صرف اب پاکستان نہیں، دنیا میں اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ مفتی اعظم اظہر نے اس پر سین کیے ہیں، امام کعبہ نے اس پر سین کیے ہیں، مختلف دنیا کے مفتیان عظام جو کہ مفتی اعظم ہیں انہوں نے سین کیے ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا دستاویز اور نیریٹو ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے آج ضرورت ہے کہ ہم بنائیں، اور میں آخر میں اس بات کو کرنا چاہتا ہوں، آئیں ایک امت وحدہ بنیں، اور ایک من حیث القوم جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو لے کر آگے بڑھیں، اور ملک کو یکجا کریں، ملک کے اندر استحکام کو پیدا کریں، اور یہ جو دنیا کے اور دشمنوں کے نیریٹو ہیں ان سے دور رہیں، کیونکہ یہ نیریٹو صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح انتشار کا باعث بنایا جائے۔ میں نے بہت سے پروگراموں میں جگہوں پر اس بات کو کیا ہے
کہ کل بھی ہم نے ان کی سازشوں کو نہیں چلنے دیا تھا اور آج بھی ہم ان کی سازشوں کو نہیں چلنے دیں گے. ہم اپنی قیادت کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ، ہم اپنے افواج جو کہ بہادر ہے اس کے ساتھ، اور اپنے چیف آف ڈیفنس اور سپہ سالار کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اور وہ بات بڑی اچھی کی جاتی ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہو گیا. آئیں مل کر آگے بڑھیں اور دین کو آسان بنائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم محبت کا جو پیغام ہے وہ دے سکیں اور لوگوں کے اندر یونٹی کو پیدا کر سکیں. وقت ہوا ہے تھوڑے سے وقفے کا. گفتگو ہماری جاری ہے، بات کریں گے مزید ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.